السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا۔ وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى تدوم بدوام الملك الحي القيوم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محترم سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت، محبت، ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم شہنشاہ امم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، ایک انسان جب نکاح شادی کے رشتے سے منسلک ہو جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد جیسی عظیم الشان نعمت سے فیضیاب فرمائے، اور جب اس کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کا رشتہ، اس کا تعلق، اس کا نکاح، اس کا بندھن اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ شادی کے بعد میں میاں بیوی کو زندگی جینے کا ایک مقصد مل جاتا ہے جب ان کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بحیثیت اولاد اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو ہی برابر درجہ عطا فرمایا، لیکن اگر ہم فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں، آخرت کے اعتبار سے دیکھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اخروی اعتبار سے بیٹیوں کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ ورنہ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے
جو ہمیں حکم وارد ہوا ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جیسا چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہے بیٹا عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹی عطا فرمائے۔ بہرحال اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں ماں باپ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، لیکن فی زمانہ، اس زمانے میں، آج کے دور میں جہاں اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہیں اولاد اللہ کی جانب سے ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش کو کس طریقے سے نبھانا ہے، اس آزمائش کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے، اس کا طریقہ بھی اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ بھی اسلام بتاتا ہے، بچیوں کی تربیت کرنے کا بھی طریقہ اسلام بتاتا ہے۔ آج میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ بیٹی کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان اپنی بیٹی کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ یہ موضوع، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر کے اگر ہم دیکھیں، اطراف و جوانب کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر گھر میں بیٹی کو لے کر، بچیوں کو لے کر، بہوؤں کو لے کر، بیویوں کو لے کر، بہنوں کو لے کر کوئی نہ کوئی پریشانی کا سامنا ضرور ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی بد کرداری کی وجہ سے، کبھی بد عملی کی وجہ سے، کبھی بے حیائی کی وجہ سے، کبھی نکمے پن کی وجہ سے، کبھی کام چوری کی وجہ سے، بہت ساری ایسی مشکلات آتی ہیں جس کی وجہ سے بیٹیاں اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر والوں کا جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی تربیت میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے، ان کی تعلیم میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے، اسی کی وجہ سے ماں باپ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خود اس بچی کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وہ طریقہ سکھائیں، وہ زندگی جینے کا سلیقہ سکھائیں جس کو سکھانے کا حکم ہمارے مذہب نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کا سکھانے کا حکم ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کو سکھانے کا طریقہ ہمیں اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے 3 چیزیں کی، بیٹی کے معاملے میں 3 چیزیں کی، تو وہ شخص اور میں جنت میں اس طریقے سے ساتھ رہیں گے جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ساتھ میں ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کے پیدا ہونے پر اس نے مسرت کا اظہار کیا، خوشی منائی، وہ راضی ہو گیا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اس نے خوشی کا اظہار کر دیا۔ یہ پہلا کام کرنا ہے حدیث پاک کے مطابق۔ اور دوسرا کام، اس نے اچھا نام رکھا، بچی کا اچھا نام رکھا، دینی نام رکھا۔ اور تیسرا جو کام کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، تیسرا یہ کام کرنا ہے کہ بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت سے نوازیں۔ یہ 3 کام اگر کسی نے کر دیے تو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت وہ بیٹی کا باپ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ میں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بیٹا پیدا ہو گھر کے اندر تو یقیناً خوشی منائی جاتی ہے، لیکن بچیوں کی ولادت پر وہ خوشی نہیں منائی جاتی، اس مسرت کا اظہار نہیں کیا جاتا جو بچے کی ولادت پر کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب نام رکھنے کی باری آتی ہے تو نام رکھنے کے معاملے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ اپنے بچوں کا نام اپنے اسلاف کے نام کے اوپر رکھو، اپنے بچوں کا نام اپنے بزرگوں کے نام پر رکھو۔ آج گھر میں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، معاملہ کیا ہوتا ہے؟ میرے بیٹے کا نام اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، اتنا اچھا ہونا چاہیے، اتنا یونیک اور انوکھا ہونا چاہیے کہ گاؤں میں کسی کا نام ایسا نہ ہو۔ اور اس نئے پن کے چکر میں بچوں کا، لڑکوں کا اور لڑکیوں کا ایسا نام رکھ دیا جاتا ہے کہ اگر ہم ان بچیوں کے نام کے اوپر غور کریں تو بعض دفعہ افسوس بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ہنسی بھی آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں جو آج کل ہمارے یہاں رائج ہیں بچوں کا نام رکھنے میں، بچیوں کے نام رکھنے میں۔ ہمارے یہاں ایک نام رکھتے ہیں شبانہ، بچی کا نام رکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے شبانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شبانہ کا مطلب ہوتا ہے رات۔ اب کوئی آدمی اپنی بیٹی کا نام رات کیسے رکھ سکتا ہے؟ کوئی لگتا ہے اپنے بچی کا نام رکھتا ہے الماس یا الماس، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک پتھر کا نام ہوتا ہے الماس۔ کوئی اپنی بیٹی کا نام پتھر کیسے رکھ سکتا ہے؟ ایک نام بڑا رائج ہے آج کل، سدرا نام رکھتے ہیں ہمارے یہاں، سدرا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا پیارا نام ہے، بڑا اچھا نام ہے، لیکن جب آپ اس کا ترجمہ سنو گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ہنسی بھی آئے۔ سدرا کا مطلب ہوتا ہے بیری کا درخت، بڑبوڑی۔ یہ ایک ایسا نام ہے، اب ہم سمجھتے ہیں بڑا بہترین نام رکھ دیا ہمیں اپنی بچی کا۔ نبی کونین نے فرمایا اپنے بچیوں کے نام ایسے رکھو جیسے بزرگوں کا نام تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کا نام رکھا فاطمہ۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ کا مطلب ہے پرہیزگار، فاطمہ کا مطلب ہے نیکوکار، فاطمہ کا مطلب ہے سب سے الگ تھلگ رہنے والی۔ اور سرکار نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی کا نام سیدہ فاطمہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام بھی سیدہ فاطمہ تھا۔ حضور نے اپنی دادی کے نام پر اور اپنی چچی کے نام پر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور حضرت عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ ان دونوں خواتین کی نسبت سے اللہ کے رسول نے اپنی سب سے لاڈلی، سب سے چھوٹی، سب سے پیاری شہزادی سیدہ کائنات حضرت بطول النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام رکھا۔ نام کے حوالے سے ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ اور پھر بات آتی ہے تربیت کی۔ آج تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بستی کسی زمانے میں با حیا بستی کہلاتی تھی، با حیا، کہ ہماری بستیوں میں حیا موجود ہے۔ آج بھی ہمیں خوش فہمی ہے کہ ہماری بستی کے اندر حیا موجود ہے، جبکہ دھیرے دھیرے حیا کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ باپ اپنی بیٹی کی تربیت کے حوالے سے لا تعلق ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچیوں کے اندر بے حیائی، بے شرمی، بد کرداری، بد چلنی دھیرے دھیرے عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مبارکباد ہے آج کے زمانے میں ان گھر کے افراد کے لیے جن کی بچیاں آج بھی با حیا ہیں اور اپنے گھروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، ورنہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جن کی نوجوان بچیاں گلیوں کی زینت بن چکی ہیں۔ جب ان کے پاس ٹائم خالی ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے، تو گھر میں بیٹھنے کے بجائے دروازے پہ آ کے بیٹھتی ہیں۔ پہلے تو دروازے کے پاس آ کر بیٹھتی تھی، اور معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے گھر کی بڑی جو خاتون ہوتی تھی اس کے ساتھ میں آ کر بیٹھتی تھی۔ اب دھیرے دھیرے معاملہ اس کے برعکس ہوتا جا رہا ہے کہ بچیوں کے پاس جیسے ہی وقت خالی ملا، انہوں نے ہاتھ میں موبائل پکڑا اور ایک کونا پکڑ کر گلی میں آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ پھر اسکرین کے اوپر دیکھ کر کے نہ جانے ہنسنا، کیا کیا دیکھنا، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، وہ کس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے، انہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ میں اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، جس سوسائٹی کے اندر ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کوئی داڑھی والا شخص، جب کوئی پرہیزگار شخص کسی گلی سے سامنے سے آتا ہوا نظر آتا تھا تو عورتیں دیوار کے چپک جاتی تھی، عورتیں دیوار کے اس طرح چپک جاتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ دیوار کے اندر سمانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آج وہ شرم و حیا ختم ہو چکی۔ اس لیے کسی دانشور نے کہا تھا، آج کے زمانے کے کسی دانشور نے کہا ہے کہ جس گھر کے اندر
نوجوان بچیوں کے ہاتھ میں اگر موبائل فون ہے، اس گھر کے لوگوں کو اپنے گھر کی دیواریں اونچی کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اب گھر کی دیواریں اونچی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے گھر کی دیواریں اونچی ہیں کہ آپ کی گھر کی دیواریں نیچی ہیں، کیونکہ جو خباثت اور جو بد تہذیبی آپ کے گھر کے اندر کبھی دیواروں سے ہو کر کے آیا کرتی تھی، اب موبائل سے ہو کر کے آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہے، اور آپ اس سے بے خبر ہیں، بالکل بے خبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کبھی سگائیاں ٹوٹتی ہیں، کبھی شادیاں ٹوٹتی ہیں، کبھی بچی جوان ہوتے ہی اپنے گھر جا کر کے فوراً اپنے تیور دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بچی کی اگر شادی ہو گئی، ماں باپ مطمئن ہو جاتے تھے کہ میری بچی اپنے گھر چلی گئی، اب اس کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جانے اس کا شوہر جانے۔ لیکن اب بچی گھر میں رخصت ہو کر کے اپنے گھر میں چلی جاتی ہے، پھر بھی ماں باپ کا دل مٹھی میں رہتا ہے کہ اب کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے، کیونکہ حالات ایسے ہو چکے ہیں۔ ایسے دور میں ضرورت ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ان پیاری شہزادیوں کو جو آپ کی عزت ہیں، جو آپ کے گھر کی ناموس ہیں، ان کے اوپر تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم بالکل بے رغبت نہیں ہو سکتے، بالکل فری نہیں ہو سکتے کہ 2 وقت کا کھانا دے دیا، اچھے کپڑے دے دیے، پہننے کو زیور دے دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، نہیں۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بھر میں 24 گھنٹے عطا فرمائے، 1 گھنٹہ نکالو اللہ کی عبادت کے لیے، 1 گھنٹہ نکالو اپنی صحت و تندرستی کا خیال کرنے کے لیے، 1 گھنٹہ نکالو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے، باقی کے 21 گھنٹے ہیں وہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے جو کام کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ صرف 3 گھنٹوں کا بزرگ نے فرمایا کہ 3 گھنٹوں کا خیال رکھو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کر لو، یعنی 5 وقت آپ نماز پڑھنے آئیں گے، 1 گھنٹے میں 5 وقت کی آپ کی نماز ہو سکتی ہے۔ عصر میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آدمی 15 منٹ میں عصر کی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، 10 منٹ سے 15 منٹ تک فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، 20 منٹ میں ظہر میں لگتے ہیں، اور مغرب کی نماز میں زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ، عشاء میں آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، کل ملا کر کے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ میں آپ دن بھر کی فرض عبادت ادا کر سکتے ہو۔ 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کے لیے، 1 گھنٹہ اپنے جسم کی ورزش کے لیے۔ تندرست رہنا بھی تو ضروری ہے، صحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ 1 گھنٹہ پیدل چلنا، ورزش کرنا، کام کرنا، یہ تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کے لیے، 1 گھنٹہ اپنے جسم کے لیے، اپنی شریر کے لیے، اپنے طاقت کے لیے، اور 1 گھنٹہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ اب اولاد کی تربیت کے لیے کیسے ہم کام کریں؟ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کتنے آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ کبھی کوئی دین کی بات، کبھی کوئی نصیحت کی بات کرتے ہوں گے؟ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی میرے پاس آ کر کے میری نظر کے سامنے رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میں نے ان کی تیاری، ان کی تربیت پوری کر دی۔ ہرگز یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم اندر تک ہمیں ان کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے گھر کے اندر آج ایسا ماحول ہو چلا ہے، میں آپ کو ایک بڑی کڑوی بات کرنے لگا ہوں، آپ سن کر افسوس کریں گے، جو میرے علم میں آئی ہے۔ ہمارے گاؤں میں جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، تو تصویر کشی، تو میں نے پچھلی بار بھی کہا ہے کہ فوٹو کھینچنا یہ تو فیشن بن چکا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ یہ صرف تصویر کھینچی نہیں جاتی، بلکہ آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بچی کی شادی ہوئی اور اس کی شادی کے 1 دن کے بعد میں یا فوراً ہی شام ہوتے ہوتے اس بچی کی دلہن کے گیٹ اپ میں، دلہن کے لباس میں اس کی تصویریں پورے گاؤں کی خواتین کے موبائل پہ گھومتی پھرتی ہیں، پورے گاؤں کے خواتین۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے بہت سارے نوجوان اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں، بہت سارے نوجوانوں کو پتہ ہے، ان کے گھر کی خواتین بتاتی بھی ہوں گی کہ دیکھو یہ فلاں کی بیٹی ہے، اس کی آج یہ شادی ہوئی ہے، یہ دلہن بنی ہوئی اس طریقے سے لگ رہی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، پورا گاؤں آپ کی بیٹی کا چہرہ دیکھ رہا ہے جس بچی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اس بچی کو پردے میں رکھو۔ نکاح کے نام پر، شادی کے نام پر
اللہ کے رسول کی سنت ادا کرنے کے نام پر اگر ہم یہ خرافات کر رہے ہیں کہ ہماری بچی کا تماشا پورے گاؤں کے موبائل اور اسکرینوں میں دکھایا جا رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ عورتوں کی زینت، بچیوں کی زینت صرف اور صرف ان کے شوہروں کے لیے ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث پاک کا حکم ہے۔ اگر ایک عورت، ایک بچی، ایک میری نوجوان بہن، بیٹی اگر زینت کرتی ہے اور اس نیت سے کرتی ہے کہ اس زینت کو دیکھ کر میرا شوہر راضی ہوگا، تو وہ اپنے شوہر کو بھی راضی کرتی ہے اور شوہر کے خدا کو بھی راضی کرتی ہے۔ اس سے شوہر بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں حالات الٹے ہیں، ہمارے حالات بالکل الٹے ہیں۔ حالانکہ یہ بات آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، یہ بات پہنچنی چاہیے خواتین تک۔ ہمارے معاشرے میں، بلکہ مسلم سوسائٹی میں ہر جگہ خواتین جب تک اپنے گھر میں رہتی ہیں، اپنے گھر کے اندر رہتی ہیں، میلا کچیلا لباس پہنے، بال الجھے ہوئے ہو، یا گرمی کے موسم میں جسم سے بدبو آتی ہو، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ چاہے اس کا شوہر دیکھے، اسے برا لگے، کوئی فکر نہیں، لیکن اسے پتہ چلے کہ مجھے باسنی جانا ہے یا مجھے کسی کی شادی میں جانا ہے، وہ بن سنور کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے، نہا دھو کر کے، پوری تیاری کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ معاملہ برعکس ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کی زینت اس کے شوہر کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ زینت کسی اور کے لیے کرتی نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب ایک بچی بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، 17 شیطان اس کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے یہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک عورت بے پردہ ہو کر اپنا چہرہ ڈھانپے بغیر، اپنی نمائش کرتے ہوئے جب اپنے گھر سے نکلتی ہے بے پردہ ہو کر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 17 شیطان اس کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کہاں کہاں بچائیں گے ہم؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، معاشرہ اگر اچھا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھر گرہستی کے اندر سکون برقرار رہے، ان بچیوں کی تعلیم اور ان کی تربیت پر آپ توجہ دیجیے۔ اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھائیے، سکھائیے، پہلے خود بھی پڑھیے اور پھر سکھائیے کہ اللہ کے نبی کی شہزادی، جن کو رسول کونین نے فرمایا یہ کائنات کے تمام عورتوں کی سردار ہیں، ان کی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت فرمائی تھی کہ اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں فرماتے جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ فاطمہ کی شان یہ تھی کہ جن کا آنچل کا مطلب ہوتا ہے دوپٹے کا کونا، آنچل کا مطلب ہوتا ہے دوپٹے کا کونا، چاند سورج نے بھی نہیں دیکھا، ایسی پردہ دار خاتون کا نام سیدہ فاطمہ زہرا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، 14ویں صدی کے مجدد اعظم امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، ادھر اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں اپنی بچیوں کو بچپن سے پردہ کرنا سکھاؤ۔ تمہاری بچیاں بچپن سے اگر پردہ کرنا سیکھ جائیں تو پھر جب وہ بڑی ہوں گی تو پردہ بوجھ نہیں لگے گا۔ آج بیٹی اگر چھوٹی سی بچی اگر 5 سال کی بیٹی ہے یا 10 سال کی بچی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، اگر کوئی کہہ دے کہ بیٹی دوپٹہ پہنو تو کہتے ہیں یہ تو بچی ہے، ابھی اس کی تربیت کی ضرورت ہے، بڑی ہو جائے گی پھر کیا تربیت کرو گے؟ چھوٹے بچے کی مثال گیلی لکڑی کی طرح ہوتی ہے، جیسا چاہو موڑ دو آپ، وہ مڑ جائے گی، لیکن جب وہ بڑی ہو جائے گی تو پھر آپ موڑنا چاہو گے نہیں مڑ پائے گی۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اسلام کی مقدس شہزادیوں کا کردار پڑھو۔ سیدہ فاطمہ کے گھر میں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی جسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ آج ہماری بچیوں کا معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ تربیت کی کمی کی وجہ سے بچیاں جب رشتہ کر کے اپنے گھر کو جاتی ہیں، ان کے گھر کے اوپر میں جب ان کے اوپر کام کا بوجھ پڑتا ہے تو حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ کام کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتی۔ اور ہمارے معاملات بڑا عجیب ہے کہ ہماری رشتہ داریاں آپس میں ہوتی ہیں، صبح کے وقت دن بھر بیٹی کام کرے گی، شام کو آ کر دن بھر کے ٹکڑے اپنے ماں باپ کو سنائے گی، آج میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلتا پھر لڑائیاں جھگڑے بدگمانیاں فتنے تنازع یہ سارے پیدا ہو کر کے رشتہ داریوں میں درار آ جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن سیدہ زینب، اس خاتون کا کردار میں آپ کو دکھاؤں، آپ رشک کریں گے کیا خاتون تھی، اللہ نے کیسی ہمت عطا فرمائی تھی۔ آج ہماری بچیوں کے پاس میں وہ جذبہ قربانی موجود نہیں ہے، ذرا سا کام کا بوجھ پڑا ان کا سر درد کرنے لگتا ہے۔ ہماری بستی کے اندر جتنے آسیب کے، جنات کے، بھوت پریت کے ہماری بستی میں جتنے معاملات آتے شاید کسی بستی میں نہیں آتے ہوں گے، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 50% معاملے وہ ہوتے صرف جس میں بہانے بازی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، بہانے بازی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کام کا بوجھ آ پڑا، کام کا بوجھ آ پڑا، پہلے کبھی کام کیا نہیں، پردہ کرنا سکھایا گیا، پہلے کبھی پردہ کیا نہیں، بندشیں پہلے تھی نہیں، اب بندشیں آ گئی، نتیجہ یہ ہو گیا ان کے اوپر بوجھ پڑا، برداشت نہیں کر پاتی ہے تو بہانہ لگا کے بیٹھ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے خواتین کو، میں انکار نہیں کرتا، اللہ محفوظ فرمائے ہماری بچیوں کو ان معاملات سے، کیونکہ بڑی مشکل ہوتی ہے جب کسی کے گھر میں آسے بھی خلل ہوتا ہے، ان کے ماں باپ کا دل جانتا ہے، لیکن سارے معاملات سچے نہیں ہوتے۔ تو میں بات کر رہا تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میدان کربلا میں جہاں 72 نفوس قدسیہ نے، اہل بیت نے اپنی جان کی بازی پیش فرمائی تھی، ان کی قربانیوں کو جس طرح یاد کیا جاتا ہے اسی طریقے سے سیدہ زینب کا کردار بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سیدہ زینب کون تھی؟ حضرت سیدہ فاطمہ کی بیٹی۔ ظہر کے وقت 10 محرم الحرام کو، جمعہ کا دن، 72 نفوس قدسیہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، خیمے لوٹ لیے گئے، خیموں کے پردوں کو آگ لگا دی گئی، حضرت امام زین العابدین عابد بیمار کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا۔ حال ان کا یہ تھا کہ وہ بغیر لکڑی کے سہارے کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اس امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے قیدی بنا لیا گیا۔ 6-7 سال کی ننھی سی سکینہ، حضرت سیدنا امام حسین کی بیٹی، سیدنا امام حسین کی بیوی حضرت سیدہ ام رباب ہو، شہر بانو ہو، یہ ساری کی ساری خواتین ان کے سر سے دوپٹے کھینچ لیے گئے۔ 72 لاشیں پڑی ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، بتاؤ کتنا حوصلہ ٹوٹا ہوگا۔ لیکن قربان جاؤ نبی کی نواسی پر، حوصلہ دیکھو سیدہ زینب کا۔ ظہر کے وقت قیامت صغریٰ برپا ہوئی ہے اہل بیت نبوت کے اوپر، اور عصر کا وقت آتا ہے، ایک مؤذن کو آپ اشارہ کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، عصر کی اذان پڑھو، وہ کھڑا ہو کر کے اذان پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، نبی کی لاڈلی نواسی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اہل بیت نبوت کے خواتین سے، بیماروں سے، عابد بیمار سے، امام زین العابدین سے اور تمام بچے اور بچیوں سے صدا لگاتی ہیں، اے اہل بیت نبوت کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے پیغام رسا تمہیں بلا رہا ہے، نماز کی طرف آ جاؤ اور عصر کی نماز کے لیے تمام تیار ہو جاؤ۔ کیا حوصلہ رہا ہوگا، کیا حوصلہ رہا ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ ہمت کہاں سے آئی سیدہ زینب پہ؟ 3 دن کی بھوک بھی برداشت کی ہے، پیاس بھی برداشت کی ہے، غریب الوطنی ہے، سامنے اون و محمد شہید ہو چکے، جگر کے ٹکڑے کٹ چکے ہیں، اور عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازو بھی پڑے ہیں، سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کٹا ہوا دھڑ بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کی لاڈلی نواسی اپنا یہ کردار پیش کرتی ہے کہ اہل بیت نبوت کھڑے ہو جاؤ، کہ کامیابی چاہتے ہو تو نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ ہمت آئی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی وجہ سے۔ ان کی ماں نے تربیت یہ سیکھی تھی، ان کی ماں نے حوصلہ ہی ایسا دیا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے تو امام سیدہ سکینہ حضرت سیدہ زینب کی زبان سے آواز نکلی، واہ محمدہ! تو امام حسین نے فرمایا، بہن میرے جانے کے بعد میں اپنے پردے کا خیال رکھنا، اپنی حیا کا خیال رکھنا، اپنی عفت و حرمت کا خیال رکھنا۔ امام حسین کی کربلا جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے یہ۔ اس غریب الوطنی میں، اس خاندان نبوت نے اس طریقے سے اس دین کے شجر کو آبیار فرمایا ہے۔ آج ہم اپنی بچیوں کو تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے، ان کو بیٹھ کر کے محبت کے ساتھ سمجھا نہیں سکتے کہ بیٹا تیری عزت کی حفاظت ہمارے خاندان کی عزت کی حفاظت ہے، بیٹی تو میرے خاندان کی عزت کی حفاظت کرنا۔
اگر ہم یہ معاملات کرتے تو ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے کہ روز روز سننے میں آتا ہے آج فلاں کا طلاق ہو گیا، فلاں کا رشتہ ٹوٹ گیا، فلاں سے الگ ہو گیا، فلاں نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ یہ بہت سارے معاملات جو سننے کو آتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے نہ تو بچوں کی اچھی تربیت کی ہوتی ہے، نہ بچیوں کی اچھی تربیت کی ہوتی ہے۔ اور آج میں بچیوں کے حوالے سے اس لیے بول رہا ہوں کہ آئندہ جمعہ مجھے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بولنا ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کی بچپن سے اچھی تربیت کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی رشتہ داری، آپ کے تعلقات یہ محبت، سکون اور امن کا گہوارہ بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ روز روز جو تعلقات ٹوٹتے ہیں نا، یہ انشاءاللہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ بچیوں کو حیا کرنا سکھائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے اگر ضرورت ہے ان کو آپ کے گھر کے اندر موبائل کی واقعی ضرورت ہے تو ان کے موبائل پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ بچی آپ کی موبائل کو کرتی کیا ہے، اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہ موبائل بہت بڑی بلا ہے۔ اور جب شادیاں ہو آپ کے گھر میں، میرے سننے میں آیا ہے کہ آئندہ ماہ ہماری بستی میں بہت ساری شادیاں ہونے والی ہیں۔ اللہ مبارک کرے تمام ہونے والے جوڑوں کو اور ان کے گھر والوں کو۔ میں آپ سے پہلے سے ریکویسٹ کرتا ہوں جن کے گھر میں شادیاں ہیں، خدا را آپ کی بچیوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ نہیں جانی چاہیے۔ اس کا خیال رکھیں آپ کہ آپ کی بچیوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ نہیں جانی چاہیے۔ اللہ جانے کہ کس انداز میں آپ کی بچیوں کے فوٹو کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ابھی سنا نا آپ نے خبروں کے اندر کسی ایپلیکیشن کے بارے میں کہ مسلم خواتین کے فوٹو لگا کر کے اس کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں بدنام کرنے کے لیے۔ ہماری بچیوں کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں، ان کی عزتیں انٹرنیٹ کے اوپر نیلام ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ غلطی تو ان کی بچیوں کی خود کی ہے کہ انہوں نے اپنے فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈالے۔ اس لیے اس بلا کو بند کیجیے آپ۔ کیا ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی؟ بچیوں کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اس لیے شادی آنے سے پہلے قومی جماعت کے ذمہ دار اگر موجود ہیں تو کوئی لائحہ عمل تیار کر لے، کیونکہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ قوم کا درد رکھتے ہیں۔ آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ بس میری گزارش ہے کہ ماحول گاؤں میں بنے شادیوں کا کوئی نہ کوئی نیا لائحہ عمل تیار کرے، تاکہ قوم کو بھی احساس ہو کہ ہمارے اوپر قومی جماعت ہے، اور قومی جماعت کے ممبران کو بھی یہ احساس ہو کہ قوم ہماری مانتی ہے اور ہماری کچھ ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر کے صفحے درست کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔